جسٹس صاحب کو درد یہ نہیں ہے، ان کے درد کا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو درد کیا ہے۔ ان کے درد یہ ہے کہ 1998 سے لے کر 2016 تک 17 تک بلکہ 17 نومبر تک جو کفر نے انویسٹمنٹ کی تھی، اقبال کہتا ہے فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی۔ ہمارے بڑے بہت بڑے، یہ 7 ستمبر گزرا ہے، ہمارے بڑوں نے ختم نبوت پر پہرا دیا اور اسمبلی میں جا کر حقیقت میں قائد ملت اسلامیہ اسی دسائے ہیں جناب پکڑ کے لوگ کہتے ہیں نا جناب نا حقیقت میں قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ نورانی صدیقی نور اللہ مرکزہ، اور جناب مجاہد ملت مجاہد اہل سنت علامہ عبدالستار خان نیازی نور اللہ مرکزہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جناب یہ وہ حقیقت میں لوگ تھے، ہمارے بڑے بہت بڑے تھے جنہوں نے جناب 1974 میں جا کر جناب اسمبلی میں جناب قرارداد پاس کرائی، پھر بل پاس کرایا، اور پھر جناب متفقہ قرارداد پاس کرا کر قادیانیوں کو کافر قرار دلوایا۔ وہ جناب قادیانیوں کا ناطقہ بند کرا کہ اس کا درد جناب قیامت تک ان کو ہے، لیکن جو رہتی کسر تھی وہ امیر المجاہدین نے 22 دن جا کے فیض آباد میں لگا دی۔ اور ایک پنجابی کی بات ایہو جی اڈی دیتی سراخ ہے کہ قیامت تک انہاں دی چیکاں نکل دیا رہن گیا، اور فیض آباد ہوئے جنہوں یاد کر کے حضور کے عاشق اپنے سینے چوڑے کرتے رہن گے کہ جناب حضور دی ختم نبوت دے جڑے منکرن وہ اپنے زخم چڑھتے رہن گے۔ تے میں کہا اگر تانوں کوئی غلط فہمی تے ساڈا بابا سانوں دس کے گیا کہ مستند رستے وہی مانے گئے۔ اگر کسی نے غلط فہمی کہ فیض آباد کیوں ہوا تھا، میں نے کہا فیض آباد اس لیے ہوا تھا کہ 10 لاکھ مسلمان 10,000 مسلمانوں نے ختم نبوت کے جناب قانون کو پاس کروانے کے لیے اور جناب اس بل کو پاس کروانے کے لیے قربانیاں دی تھی کہ حضور کے ختم نبوت کا بل پاس ہو۔ 10,000 نے قربانیاں دی تھی اور جناب بابا جی نے اس کے اوپر جا کر پہرا دیا۔ اگر تمہیں کوئی خارش ہے، تمہیں کوئی ختم نبوت کے قانون سے تکلیف ہے تو یہ تو دے 10,000 بنانے والے، اگر ہمیں 10 کروڑ کو بھی اپنا خون بہانا پڑا اس کے تحفظ کے لیے تو ہم یہ کہتے ہوئے آئیں گے کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، اور لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ بس یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ فیض آباد کیوں ہوا۔ میں نے کہا بلاؤ ہمیں، ٹی ویوں پہ خبریں نہ دو، فیض آباد کا اگر تم کہتے ہو وہ جرم ہے تو فیض آباد کے ہم مجرم ہیں۔ آج بیٹھے ہیں، جس کا دل کرتا ہے پاکستان کی نہیں دنیا کی کسی کورٹ میں بھی ہمیں بلائے، ہم حاضر ہیں، ہم بھاگنے والے نہیں ہیں۔ اور اسیدہ بابا جی نے میں جدو جناب بابا جی نے کیا نا کہ میں کہا عمرے تے چلیے، میں کہا جی بابا جی عمرے تے چلیے، چپ کر کے چلیے، کہ بابا جی ہسن لگ پہ پتہ کیوں ہسے؟ حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم کی طرف لے کے جا رہے سن نا، کہ انہوں نے کیا خبیب حضور دے غلامن اے فتح مکہ جناب فتح بدر تو بعد غزوہ بدر تو بعد جناب اہل مکہ دے ہاں قید ہو گئے، کہ انہوں نے اعلان کر دیتا، انہوں نے کہا 70 بندے انہوں نے مارے گئے سن نا بدر وچ، انہوں نے کہا جنہ بدرہ لینا نا سارے آ جاؤ، سارے آ جاؤ۔ کہ اہل بدر جناب مکہ جناب اپنے تلوار تیر نیزے بھالے چھریاں کانٹے جناب ساری چیزاں خنجر لے کے آ گئے، انہوں نے بچے بھی آ گئے، بوڑھے بھی آ گئے، جوان بھی آ گئے، مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی آ گئے، سارے آ گئے۔ حضرت خبیب بن عدی جدو مقام تنعیم لے کے جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا خبیب کوئی آخری خواہش؟ فرمایا ہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخری خواہش ہے؟ فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھن دو۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پڑھو۔ حضرت خبیب بن عدی نے جلدی جلدی 2 رکعت نماز نفل پڑھے، جناب ناٹ ٹر پہ فرمایا میرا دل تک کردہ سی کہ آج میں لمبی نماز پڑھا، میری زندگی دی آخری نماز سی، میں اپنے رب نال لمبیاں گلاں کراں، لیکن میں سامنے دیکھا حضور دے دشمن کھڑے تے میں نماز اس واسطے جلدی پڑھی کہ حضور دے دشمن کدھر دل وچ یہ خیال نہ لائن کہ حضور دا غلام موت دے ڈر تو لمبیاں نمازاں پڑھ رہا۔ تے بابا جی کہنے لگے اور جھلیا اسا پاکستان تو باہر نہیں جانا، اسا ملک چھڑ کے نہیں جانا، کوئی اے نہ سوچے کہ محمد عربی دا غلام ڈر کے عمرے تے ٹر گیا۔ اسیدہ انہوں نے بارے تھا اور جناب کہتے سی کہ علامہ خادم حسین رضوی کا پتہ کراؤ کہاں سے آ رہا ہے، جناب کہاں سے جناب ان کو فنڈ کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا ان کے نام پر آج لاکھوں فنڈ تو کجا جان دینے کے لیے تیار ہے۔ پیسے کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں، پیسہ تو جناب بڑے بڑے جناب ہر ہاتھ پر ہے، نام پر جان دینے کے لیے جناب تیار ہیں۔ اور بابا جی نے کہا تھا تسی ساڈا پوچھتے ہو سانو کون دے رہا؟ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میں نے کہا جو فیض آباد میں ختم نبوت پر پہرا دے وہ تمہارے نزدیک مجرم ہے،
اور تمہارے ساتھ ہم ماں بہنوں کے بارے میں بات کرنے والے نہیں ہیں، لیکن تمہارے ساتھ تمہاری اہلیہ کھڑی تھی جس کے لندن میں اپارٹمنٹس ہیں، جس کی منی ٹریل آج تک نہیں مل سکی۔ وہ ساڑی پنجابی کہنے چھاج تے بولے اپروڑ کیوں بولے، تسی بھی منہ میں کھان چکے ہو جنہوں نے ملک کا ایک بڑا کر دیتا، جنہوں نے جناب کوٹا میں 60,000 کیس پہ ہوئے اور جناب کسے ایک دا فیصلہ نہیں کر گیا۔ بابا ایک فیصلہ کر کے گیا ختم نبوت دا، ناموس رسالت دا، کفر سارا ہون بھی چیخ رہا کہ جناب پتہ کرو بندہ کون سی۔ ایک کار ساڑھے نال کی گیا کہ ساری قوم کو اسی کیبلوں تے لایا، ڈشوں تے لایا، فلموں تے لایا، ڈرامے تے لایا۔ جدو اسا جھات مار کے واپس پاکستان دی طرف دیکھا تے بچے فلمیں ڈرامے نہیں سن دیکھ رہے، بچے جناب ڈرامے اور فلمیں نہیں سن دیکھ رہے، بچے گانے اور ناچ نہیں سن دیکھ رہے۔ جدو اسا نوجوان نسل آئے پھیرا پایا کہ وہ ناچ کے کہہ رہا سن کے تاجدار ختم اصل چیف جسٹس صاحب کو درد یہ نہیں ہے، ان کے درد کا میں آپ کو بتاتا ہوں ان کو درد کیا ہے۔ ان کے درد یہ ہے کہ 1998 سے لے کر 2016 تک 17 تک بلکہ 17 نومبر تک جو کفر نے انویسٹمنٹ کی تھی، اقبال کہتا ہے فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، جو انویسٹمنٹ کی تھی کیبل باشی اریانی ہر چیز کے نام پر، جناب ڈریسنگ جناب فیشن، ہر چیز کے تعلیم نصاب ہر چیز کے نام پر جو انویسٹمنٹ کفر نے 1998 سے لے کر 2017 کے نومبر تک کی تھی، وہ بابے کے 22 دنوں نے پانی پھیر کر رکھ دیا ہے۔ ہاں سمجھا کرو، اور کہ گل سنو، تسی بڑے بھولے بالے ہو، کوئی گل سمجھا کرو کہ پیڑا ہور تے پھگیاں ہور، اے گل دھورن، اے گل میں چھوڑے۔ اور یار قوم دیاں دھیاں اپنے بچے برائے فروخت تے پلے کارڈ پا کے نہروں تے چھلانگ مارن ہے۔ تو آڑے کو کیڑی بڑی نہر ہے، کیڑی بڑی نہر ہے، سانگلہ ہلدی بڑی نہر ہے جناب، لوگ روزانہ خودکشیاں کرن لوگ بھوک دی وجہ نال، کہ او کیس تک کدی نہ کھلے کسے ایم پی اے ایم این اے کسے وزیر کسے مشیر کسے ڈکٹیٹر کسے جناب ایس پی کسے ڈی ایس پی آئی جی ڈی آئی جی کسے جناب اس سارے ظلم دے نظام دے خلاف تے کیس تو انہوں فیض آباد والا یاد آیا۔ اس واسطے تو انہوں یاد ہے راو انوار نے نقیب اللہ محسود قتل کیتا سی، اس کیس کو آج تک کھولیا، اساں کڑے بدلے مارے لیکن بندے نہیں مارے۔ ساڑھا امام کہہ گیا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے۔ یہ فیض آباد کا وہ درد ہے جو ان کو قیامت تک نہیں بھولے گا، اور اس بھولے اسی بھی نہیں۔ ہاں شاہ جی نے سنایا انہیں کیا تسی لو پنگا، اسی غازی عدیل دفنایا، اسی غازی جناب راجہ زہیب دفنایا، اسی غازی شکیل دفنایا۔ ایک یاد رکھ کے نا جنہ سوٹیاں نال تے جنہ ڈنڈیاں نال تے جنہ جناب ہتھیاراں نال تاجدار ختم نبوت دی ختم نبوت ہوتے اور عزت ہوتے پیرا دے کے گئے وہ باہر ہی پہنے تھے۔ ہاں اسی جناب باقی اپنے شہید دفنائیں تے جنہ نال وہ پیرا دے کے گئے وہ آج بھی باہر پیا۔ اگر ختم نبوت دے حفاظت واسطے ناموس رسالت دی حفاظت واسطے تو آڑی لوڑ پئی تے تسی حاضر ہو؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ کوئی بات نہیں، پہلے بھی کیس ہیں، ایک اور کھلے، بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں سے، ساڑھا دا روڑا ہی کوئی نہیں، اور ہزارہ ہیں تسی وہ بھی کھولو نالے بھی کھولو، لیکن یاد رکھنا ملک تا دنیا تے ہی پہ گیا، ہتھ کڑیاں بھی لگ گئیاں، جیلہ بھی آ گئیاں، جناب پرچے بھی کٹ گئے، ہتھ کڑیاں سانو بھی لگیاں، شوق دیا منگا، اسا محبت نال گلے چپائیاں ہے، سارے بزرگ جیلہ میں جھوک گیا ہے۔ اے جناب آج کڑے تو انہوں مشورے دے رہے ہیں نا، اے یاد رکھنا یہ نسل سب نہ لو پہلے ہیں، جڑا کہنا سی ہم نے تحریک لبیک کو قلعدم کر دیا وہ ڈبو، سب نہ لو پہلے نسیا
فرمایا میں اللہ تعالی کا اعلان کرتا ہوں میں کہا جے جنا ہوئے نا تو نستا نہیں او ضمانت ہوئی بھی ہوئے تو جناب جیل کہندا بابا جی میں توڑے نال ہی باہر جانا پہلے جان دی لوڑ کوئی نہیں یا رسول اللہ اور ہتھ کڑیاں سانو بھی لگ گئیاں جیلیں ساڑھے مقدر چ بھی آئیاں اور الحمدللہ آئیاں کہ ہون کوئی دوبارہ تھلے جان دوبارہ کوئے جانا حضور دے نام تے کہ بابا جی کہتے سن لوگ میں تانا دے دیں ویل چیئر تے اور نے کہا چلے چھڑ ویل چیئر تے کوئی حضور دے نام تے میرے گاڑے رسی پاوے تے گھسیٹ کے لے جاوے میری ہڈیاں بھی ٹوٹ جان تو میں کہا ذرا اور حضور دے نام تے گھسیٹ کے لے جا اور تسی گلا کر دیو اسی حضور دے نام تے آج ہتھکڑیاں بیڑیاں پھانسی گھاٹ بھی جان نو تیاراں لیکن گل ایک ہے آج جیل ادو جدو اسی جیل گئے ادو شاہ جی آواز کرتی سی انہیں کہا جڑے آئے فرانس دے مسئلے ناموس رسالت دے مسئلے چاہیں سارے ذرا اس پاسے ہو جان آج بھی جیل ایک آواز لگتی ہے ذرا گھڑی چول ادھر ہو جان جیل تا مقدر بن گیا گل تا آ گئی قیدی نمبر 804 بھی ہو گیا اور ایک آواز قیامت والے دن بھی لگنی انہیں کیا ناموس رسالت دے غدار ادھر آ جان کیا عمرانہ پارٹی ساری ادھر ہو جائے گی اے آسیہ نو رہا کرنے والے ادھر ہو جان گے انہیں کیا ختم نبوت دے غدار آ جان اے ختم نبوت میں تبدیلی کرنے والے نواز گنجا پارٹی ادھر آ جائے گی انہیں کہا جناب ناموس رسالت دے غدار ہو جانا زرداری ٹاؤٹ تے جناب ہے سارے ایک پاسے ہو جان گے ممتاز قادری نو پھٹے جان والے ایک پاسے ہو جان گے ایک آواز لگے گی ناموس رسالت دے پہرے دار بھی آ جان ختم نبوت دے پہرے دار بھی آ جان کہ امیر المجاہدین بھی آ جان گے تو پھر اسی بھی پچھے ہاتھ بندے مسکین ہوئیں گے نا کہ نہیں ہوئیں گے انہیں کہنا مساجد دے محافظ آ جان کہ اسی بھی آ جائیں گے انہیں کہنا مساجد دے تو سپیکر اتارن والے بھی آ جان تے جناب وہ سامنے لے آئے جان گے انہیں کہنا جناب تین ہوتے پیرا دینے والے اور اپنی بیٹیاں نو شرم و حیا دی چادر پہنانے والے بھی آ جان کیا سارے اگے آ جان گے انہیں کہنا بیٹیاں نو روڈا ہوتے اور بل بورڈا ہوتے اور جناب 14 اگست ہوتے نچان والے بھی آ جان کیا سارے سامنے آ جان گے اجے بھی اگر قوم کہے کہ ساڈا گنجا آوے ہی آوے تو پھر ایک گل کر سکتا کہ اسی دا جناب اٹھ اٹھ کے نس نس کے تہاڈی دھیاں دے سراں تے چادراں دئیے کہ او تہاڈیاں دھیاں نو آزادی والے دن بھی نچان تے تسی کہو اسی انہاں نال کھڑونا تے پھر ایک ہی گل ہے کہ تسی بھی عذاب کا انتظار کرو تے میں بھی عذاب کا انتظار کرا پھر حضور کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے یا رسول اللہ صاحب تہاڈے دین دا کلمہ پڑھیا تہاڈا کلمہ پڑھیا اے او سن جناب سانو کہندے سن کیا مولوی ایویں گل بنائی ہوئی انہاں دا گنجا پیارا سی انہاں دا نون دی گالا پیارا سی تے اسی یہ کہندے صاحب باز آ جاؤ ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو اسی آج بھی کہنے آ جاؤ واپس حضور دے دین دی طرف آ جاؤ واپس حضور دے دامن رحمت نہ وابستہ ہو جاؤ ورنہ بجلی دے بل دو باری ہو رہا ہے نا ہونا رام ہے وہ کہ مولویاں بڑھائی ہوئی تھی گل اے روزانہ آ کے روڈ بند کر دینے میں کہا اچھا ناموس رسالت واسطے اسی روڈ بند کر دے ساں ختم نبوت واسطے اسی روڈ بند کر دے ساں کسی نے اپنے پیو واسطے نہیں روڈ بند کیتے تاجدار ختم نبوت واسطے روڈ بند کیتے آج ایکسین نو کٹا بھی پہ رہی ہیں آج لین مین نو چنڈا بھی پہ رہی ہیں آج باپ ڈاڑے نو گالاں بھی پہ رہی ہیں آج حکمراناں نو فلاں جی احتجاج کریں میں کہا بجلی دا بل زیادہ ہوئے تے احتجاج کرنا جائز ہے تے جنہاں دے نام تے ساری کائنات بنی ساڈا امام کہندا کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں آج بھی قوم کو وقت ہے واپس آ جاوے حضور دے دامن رحمت نال اور واپس آ جاوے حضور دے در تے آکھن یا رسول اللہ معافی دے دیو تواڈے نام تے غداری ہو گئی تواڈے نام تے ملک بنے سی اسی ہن تواڈے نال وفا کران گے اور اس طرح وفا کران گے ساڈے بڑے نے جس مقصد واسطے پاکستان بنایا کہ پاکستان کا مطلب کیا نا بھائی اے آواز تا اوتھے جناب سپریم کورٹ جناب جڑے معزز الحافظ میں ان سے لگا لگنی پیر طریقت رابر شریعت ہے جی ہر آنے والے کو سلام پیش کر دیں میں کہا سی ہو محمد عربی دے غلام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم جڑا سیٹ تے بیٹھے ہوئے تھے آگے جی حضور ٹر جاوے تاکہ بڑا لانتی سی میں کہا آج جیسی تیرے سامنے کھڑے اے جرت اللہ تینوں توہین عدالت آئے گی تاسی توہین رسالت تے ہوتے جڑا قانون بڑھیا اس تے پاس دارا تو جڑا پڑھنا جڑے تو قانون جڑی دفعہ لڑیاں لیا تو اسی بھی حاضر ہاں اسی بھی لے آواں گے کہ پاکستان نو 2 لاکھ کس نے کیتا اور جناب
مولوی تمیز الدین تو لے کے آج تک کنہ دا کردار کاڑا رہا 60,000 کیسز اور جناب کنے جناب مظلومانوں آج تک 60% 90% جیلہ میں جناب مظلوم کس نے بند کیتے ہوئے کس نے سارا نظر نظام قائم کیتا ہوا بچ جاؤ اے نہ ہوئے کوئی مڈ بگڑ دا چھکا پاری لگ جاوے نہ تو روے تے نہ تیری تلکڑیاں رون اتے پھر چلے محمد عربی دا دین ہاں انسان بڑھو جتے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا ہاں اسی یہ ساری گلاں جاننے ہیں رہی تیری وکالت دی گل قانون دی گل اللہ دی قسم میں کوئی وکیل لے کے نہیں آواں گے ایسے حلیے چاہواں گے کہ تینوں دساں گے کہ جناب محمد عربی دے دین دی وکالت ہوندی کس طرح ختم نبوت دی وکالت ہوندی کس طرح ناموس رسالت دی وکالت ہوندی کس طرح جے ساڈی جان حضور دے نام تے لگ جاوے تو اور چاہیے کی ہے سانو ساڈا بابا دس کے گیا اور جھلیو مرتا ہے جی بھی جانا ذرا آؤ چجنا حضور دے نام تے باری یا رسول اللہ